اللہ والوں کی زندگی اٹھا کر دیکھو تو اللہ والا کہتے ہی اسے ہیں جو اللہ کے نام پر لٹانے والا ہو۔ قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ متقین وہ ہیں جن کو ہم نے روزی دی تو وہ ہمارے نام پر لٹاتے ہیں، یہ متقین ہیں، یہ اللہ والے ہیں۔ یہ ہم جو ڈر جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، چھوٹے چھوٹے معاملے سے، چوہے سے ڈر جاتے ہیں، کتے بلی سے ڈر جاتے ہیں، اور اللہ والے شیروں سے نہیں ڈرتے تھے۔ مجھے یاد ہے وہ واقعہ کہ ایک جلیل القدر صحابی جب افریقہ کی سرزمین پر پہنچے اور وہاں کے لوگوں کو انہوں نے آغوش اسلام میں قدم رکھنے پر آمادہ کیا اور لوگ مسلمان ہوئے، تو ایک علاقے میں لوگ مسلمان ہوتے اور پھر اس علاقے سے وہ دوسری طرف جاتے تو پھر ان کا ایمان تھوڑا سا کمزور ہو جاتا، لوگ ورغلاتے، ایمان کمزور ہو جاتا۔ اب وہ صحابی رسول نے پلان بنایا تھا کہ ہم یہاں سے رخصت ہو جائیں گے کسی کو مقرر کر کے، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ وہاں کے لوگوں کی سچویشن بدلتی رہتی ہے تو آپ نے پلان بنایا کہ اب یہاں سے ہم کو جانا نہیں ہے، مستقل یہاں فوجی چھاونی ہم کو بنانی ہے اور یہیں پر ہم کو قیام کرنا ہے تاکہ لوگ اسلام پر ثابت قدم رہ سکیں۔ توجہ چاہوں گا، اب جب مستقل قیام کی بات آئی تو کہاں چھاونی لگائی جائے اور صحابہ کہاں رکیں، تابعین کہاں رکیں، یہ بات سامنے آئی۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ فلاں جو جنگل ہے اس جنگل کے اندر ہم پڑاؤ ڈالیں گے۔ بس اتنا سننا تھا کہ تابعین نے عرض کیا کہ حضور آپ کیا فرما رہے ہیں، وہ تو شیروں کی جگہ ہے، وہ تو درندوں کی جگہ ہے، اس جنگل کے اندر تو جانور رہتے ہیں، ایک رات بھی ہمارے لیے گزارنا مشکل ہے، اس لیے کہ جانور ہمیں پھاڑ کھائیں گے اور ہم وہاں نہیں رہ سکتے۔ اب وہ صحابی رسول فرماتے نہیں رہنا ہے تو یہی رہنا ہے اور یہ میرا فیصلہ ہے۔ اب سارے تابعین نے اپنے صحابی کے فیصلے پر عمل کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن ایک تابعی نے عرض کیا کہ حضور ہماری جان کو خطرہ ہے، اس کے باوجود بھی ایسے جنگل میں آپ رہنے کی بات کر رہے ہیں جہاں پر درندے ہیں، شیر ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، اگر ہمیں وہ اذیت پہنچائیں تو پھر اس کا کیا علاج ہے؟ کچھ علاج بھی آپ نے کیا ہے؟ کہا ہاں۔ اب جواب سنیے آپ۔ کہا ہاں۔ کہا کیا علاج ہے؟ کہا فکر مت کرو، وقت پر ہم بتائیں گے، جب تمہارا ارادہ پختہ ہو چکا ہے تو اب تم دیکھو۔ اور پھر وہاں پر کھڑے ہو کر جنگل میں انہوں نے خطاب کیا، تابعین سے نہیں، جنگل کے جانوروں سے خطاب کیا، اور جانوروں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے جنگل میں بسنے والے جانوروں، ہم نبی کے غلام ہیں، ہمارے لیے جنگل خالی کر دو تاکہ یہاں رہ کر کے ہم اسلام کو پھیلائیں۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ شیر گردن جھکائے جنگل سے جا رہے ہیں، چرین جنگل سے جا رہے ہیں، پرین جنگل سے جا رہے ہیں، اور وہ جنگل خالی ہوتا نظر آ رہا ہے، اور 40 سال تک اس جنگل کے اندر اللہ کے رسول کے غلاموں نے پڑاؤ ڈالے رکھا۔ پتہ یہ چلا جو اللہ سے ڈرتا ہے کائنات اس کے کنٹرول میں کر دی جاتی ہے۔ یہ غلامان رسول کی شان تھی۔ اسی علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ ہم کیوں ڈر رہے ہیں؟ وجہ یہ کہ ایمان کمزور ہے، مال سے محبت ہے، موت کا خوف نکل گیا، موت سے نفرت ہو گئی۔
اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، اور یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں۔ بہت سارے مسلمان نا امیدی کے شکار ہوتے ہیں، بہت سارے مسلمان افسردگی کے شکار ہوتے ہیں، بہت سارے مسلمان اللہ سے بدگمان ہوتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو، پتہ نہیں اللہ عز و جل ہمارے ساتھ کیا فیصلہ فرمائے۔ تو یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ کی عادت اپنائیں، اللہ کی بارگاہ میں گناہوں سے معافی مانگا کریں، اور یاد رکھو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ سے اچھی امید رکھیں۔ ہم اور آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔